آج آخری نشست ہے۔ قیامت کے گواہوں میں سے آخری گواہ کا آج ذکر کیا جائے گا۔ قیامت کے گواہوں میں سے 5 گواہوں کا ذکر آپ نے سماعت فرمایا۔ آج آخری گواہ جو کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گا، وہ گواہ کون سا ہے؟ سورہ یاسین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی منہ پر مہر لگا دے گا اور پاؤں اور ہاتھ یہ انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ وعظ کی کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص کو حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ میں جب اس کا نام اعمال دیا جائے گا تو وہ اپنے گناہوں کو جب دیکھے گا تو وہ اس کا انکار کرے گا۔ رب تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ اے کرامن کاتبین، ان کے خلاف آپ گواہی دیں۔ تو کرامن کاتبین جو کچھ اس نے زندگی میں کیا ہوگا وہ سب کا سب اس کے سامنے بیان کر دیں گے۔ تو وہ بندہ جو ہے گناہ گار کہے گا، اے میرے باری تعالیٰ، یہ تو تیرے حکم کے پابند ہیں، اس لیے یہ آپ کے خلاف تو کوئی بات کر نہیں سکتے، میں ان کے گواہی کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ کو حکم فرمائے گا کہ جو اس نے کیا ہے وہ بول۔ اب منہ جو ہے اس کی ساری باتیں جو اس نے کی ہوں گے وہ سب کا سب بیان کر دی گئی۔ تو وہ بندہ پھر عرض کرے گا، اے باری تعالیٰ، یہ زبان ہی تو مجھ سے گناہ کرواتی تھی اور یہ میرا سخت دشمن ہے، اس لیے اس کی گواہی بھی کیسی میں قبول کروں جو میرا دشمن ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے ہاتھ کی طرف حکم فرمائے گا کہ اے ہاتھ، میری طاقت سے بول جو اس میرے بندے نے کیا ہے۔ پھر ہاتھ بول پڑیں گے، جو اس نے کیا ہوگا وہ سب کا سب بیان کر دیں گے۔ تو وہ پھر کہے گا، اے باری تعالیٰ، یہ تو ایک گواہ ہے، دوسرا کوئی گواہ؟ تو رب تعالیٰ اس کے پاؤں کو حکم فرمائے گا، تو پاؤں وہ سب کچھ بیان کر دی گی جو اس نے کیا ہوگا۔ اب جب اس کے سامنے سب کچھ بیان کر دیا جائے گا تو وہ گھبرا جائے گا اور اپنی اعضاء کو مخاطب کر کے کہے گا کہ اے میرے اعضاء، تمہیں بچانے کی خاطر تو میں سب کچھ اللہ کے بارگاہ میں دلائل پیش کر رہا ہوں، تم ہی تو ہو جو میرے خلاف جو ہے گواہی دے رہے ہو۔ تو وہ اعضاء بول پڑیں گے کہ ہم کیسے جو ہے نہ بولیں، وہ رب تعالی ہمیں یہ حکم فرما رہا ہے کہ میری طاقت سے آپ بولیں، تو ہم اس کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہیں۔ اب وہ بندہ شرمندہ ہو کر سر جھکا لے گا، تو رب تعالی فرشتوں کو حکم فرمائے گا، اس کو جہنم کی طرف ہانک کے لے جاؤ۔ تو جب وہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا تو عرض کرے گا، اے باری تعالیٰ، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تو مجھ پر رحم فرما اور مجھے جو ہے اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے جو ہے جنت میں داخل فرما۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، اگر تو اپنے گناہوں کا اقرار کر لے تو میں تمہیں ضرور جو ہے جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو وہ دوبارہ جو ہے اپنے سارے گناہوں کا اپنے زبان سے اقرار کرے گا، تو رب تعالیٰ اس کے گناہوں کی اقرار کرنے کے سبب کی وجہ سے اور اپنی رحمت وسیع کاملہ کے ذریعے سے اس کو بخش دے گا اور اسے فرمائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس لیے آج ہم آگاہ ہو جائیں، جن ہاتھ اور پاؤں کو ہم آرام و سکون بخش رہے ہیں اور ان کو تکلیف نہیں ہونے دیتے، یہی پاؤں اور ہاتھ کل قیامت کے دن ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اس لیے ان ہاتھوں اور پاؤں سے وہ کام کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا سبب بنے۔
اگر اس کے خلاف کوئی آپ نے کام کروایا اس سے تو پھر ضرور کل قیامت کے دن یہ آپ کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہوں گے۔ اس لیے قیامت کے گواہوں میں سے آخری گواہ جس کا ذکر آپ نے ابھی سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ ہاتھ اور پاؤں کل قیامت کے دن تمہاری گواہی دیں گے۔